بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہم بات کریں گے کسی بھی اسکول میں ٹیچرز کے پروجیکٹ کے حوالے سے کہ پروجیکٹ بیس ٹریننگ کس طرح سے کنڈکٹ کی جائے۔ دیکھیں، ہر اسکول جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ٹیچر کی اسکل جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو، اپ گریڈ ہو، ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں اچھا پرفارم کرے۔ ظاہر ہے اس سے کوالٹی بڑھتی ہے اور ٹیچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان بھر میں جو کلچر ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر لیکچر بیس ہوتی ہے کہ کوئی اسپیکر آتا ہے، وہ کبھی موٹیویشن پہ، کبھی کسی ٹاپک پہ، کبھی کسی ٹاپک سے، کبھی کوئی کمپنی آ رہی ہے، کبھی کوئی آ رہی ہے، وہ اس کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے اس پہ بڑا سوچا کہ بھائی کیا یہ کافی ہے؟ تو مجھے لگا یہ ناکافی ہے۔ تو کم از کم 4 چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کسی بھی ٹیچر کے۔ جب آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کیلنڈر بنائیں نا، اس میں کیا ہے، نمبر 1 آپ کا ایک آن لائن ٹیچرز ٹریننگ، نمبر 2 آپ کا ان پرسن ٹیچر ٹریننگ، نمبر 3 آپ کا ٹیچرز کا جو ایک پورا کا پورا پروجیکٹ ہے، اور نمبر 4 آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے ٹریننگ نیڈ انالیسس کنڈکٹ کرنا ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ نے سروے، پرابلم، کمپلینس کو لکھنا ہے، ڈیٹا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ جو ٹیچرز آپ کے پاس ہیں ان ٹیچرز میں کیا کمیاں ہیں اور آپ اپنے ٹیچرز کو کیا بنانا چاہتے ہو، کون سے گیپ فل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی بیس کے اوپر آپ پھر وہ ٹاپک الائن کرو گے۔ اور میں نے اوورآل اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ جو ٹاپکس بنائے ہیں اور جو کیلنڈر بنائے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ 12 منتھ کے وہ ٹاپکس رکھوں گا، جس میں دیکھیں نمبر 1 منتھ 1 میں اگر آپ ان پرسن جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے وہ اس پہ آپ کلاس روم کلچر بلو پرنٹ، یعنی آپ کلاس روم کا کلچر کیسے بنانا ہے، جس میں آپ کی روٹینز ہیں، سگنلز ہیں، ٹرانزیشنز ہیں، سیٹنگ کا ارینجمنٹ ہے، جو مٹیریل ہے اس کا، اور لوگ بیہیو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلچر، میں صرف مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا، کلاس روم کے کلچر کی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا، ان پرسن ٹریننگ۔ اسی طرح اسی مہینے آپ کی پازیٹیو آن لائن ٹریننگ ہوگی، وہ ہوگی پازیٹیو لینگویج اسکرپٹس، کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ پازیٹیو لینگویج کا استعمال کس انداز کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ سخت سے سخت سچویشن میں، کہ اگر بچہ بدتمیزی کرتا ہے، گالی دے دیتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس لیے ٹف سچویشن میں آپ نے پازیٹیو لینگویج کیسے استعمال کریں، پوری ٹریننگ ڈیزائن کریں۔ اور آپ دیکھیں کون کون سے ایسی ہارڈ سچویشنز بنتی ہیں اس میں، آن لائن آئے گی، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں کلچر سے۔ اس کے بعد پروجیکٹ، آپ ٹیچر کو پروجیکٹ دے دیں کلاس روم مینجمنٹ پلے بک بنانے کا۔ ٹیچر کو بتائیں کہ بھائی آپ نے پوری ریسرچ کرنی ہے، یوٹیوب، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، ڈیپ سیک، سینئر ٹیچر سے پوچھیں، باقی ٹیچر سے سروے کریں، پرابلم کی لسٹ بنائیں، اور اس کی بیس پہ آپ نے پورا مہینہ ریسرچ کرنے کے بعد اینڈ پہ 25 کو آپ نے، یعنی یکم کو ہم آپ کو دیں گے، اور 25 ڈیٹ کو ہم آپ سے واپس لیں گے۔ اس میں آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے کہ کسی بھی کلاس روم میں کس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، اس کا کلچر کیسے بنے گا، روٹینز کیسی ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ہوں گے، ڈیفیکلٹ سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، ڈیفیکلٹ اسٹوڈنٹ کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، سلو لرنرز کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اور وہاں پہ پروگرس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی جی۔ چوتھی چیز اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ اس ایک مہینے میں ٹیچرز کا ٹی سرکل رکھیں اور ایک گریٹیٹیوڈ وار رکھیں کہ جس میں ٹیچرز پازیٹیو اچھی باتیں لکھیں اور بیٹھیں، جسٹ جس میں کوئی سٹریس، کوئی پریشر، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ نے کیلنڈر میں ایڈ کر دیا۔ یہ 4 چیزیں کس میں آگے جی، منتھ 1 میں۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں منتھ 2 کی، تو منتھ 2 میں جی آپ لے کے آتے ہیں ان پرسن ٹریننگ، کیا ہے، لیسن پلاننگ لیب، کہ وہ آپ نے بنانی ہے کہ لیسن کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے، لیسن پلان کیسے کرنا ہے۔ ان پرسن ٹریننگ آپ نے پوری کر دی، وہ آپ کی اپنی ایک ریسیپی ہوگی۔ جیسے میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا جو لیسن پلان ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں بھائی، آپ اس میں آبجیکٹیو ایڈ کریں، آپ یہ ایڈ کریں کہ 3 انالیٹیکل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کویسچنز آپ نے ایڈ کرنے ہیں جو ٹیچر پوچھے گا، پھر آپ نے 3 کویسچنز جو بچہ پوچھے گا، پھر آپ نے ریئل ورلڈ ایگزامپل دینی ہے، پھر آپ نے ڈیمونسٹریشن کے لیے کچھ چیز، تو جو بھی آپ کی وہ ایک ریسیپی بنے اس کے مطابق پوری ٹریننگ ان پرسن آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آن لائن جو ہے وہ آپ انہیں مائکرو پلاننگ کے اوپر 15 منٹ لیسن چنکنگ کے اوپر آپ ان کو دے سکتے ہیں، یا ٹائم اور ڈسپلن کے اوپر آپ انہیں کہ ٹائم کیسے مینیج کریں ڈفرینٹ سچویشن میں۔ تیسرے نمبر پہ جب پروجیکٹ کی باری آئے گی تو ویکلی لیسن پلان کا ایک پورا پیک، جس طرح آپ نے ٹریننگ دی ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جی اگلے 2 ماہ کے لیے، پورے ٹرم کے لیے آپ جو ہے نا وہ لیسن پلانز تیار کریں، آپ ان کو ریویو کریں، 25 ڈیٹ تک وہ بنے، اور اس میں اپنی کریٹیوٹی، انوویشن ایڈ کریں، وہ ایگزامپلز ایڈ کریں، پھر آپ ان کا ریویو کریں، پھر وہ پریزنٹیشن دیں، پھر آپ اس میں سے ونر کو اناؤنس، دیکھیں جب بھی پروجیکٹ اناؤنس کریں اس میں سے آپ نے ونر کو جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے۔
اس کو آپ نے انعام دینا. اچھا انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی میں آپ ٹیچرز کے لیے کوئی گیم ڈے رکھیں. بورڈ گیمز ہو سکتی ہیں, کوئی پزل گیمز ہو سکتی ہیں, بیڈمنٹن ہو سکتا ہے, کوئی انڈور اور گیمز ہو سکتے ہیں جس میں ٹیچر کو 1.5-2 گھنٹے کے لیے گیمز کھیلے گا. وہ دوڑ لگا سکتے ہیں, وہ سیگ ریس ہو سکتی ہے, وہ لیمن ریس ہو سکتی ہے, وہ بھی انجوائے کریں. یعنی ہر مہینے آپ نے یہ 4 چیزوں پہ کام ضرور کرنا ہے: ان پرسن ٹریننگ, آن لائن ٹریننگ, ٹیچر کا پروجیکٹ اور ایک انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی. اسی طرح جب آپ منتھ 4 میں یا نیکسٹ منتھ میں جاتے ہیں اس میں آ سکتے ہیں جی ان پرسن ٹریننگ میں آپ ان کو فارمیٹیو اسیسمنٹ سسٹم, آپ اس کے اوپر ڈیٹیل ٹریننگ ان کو جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں کہ ایگزٹ ٹکٹس کیا ہوتے ہیں, کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, منی کوئزز کیا ہوں گے, آبزرویشن چیک لسٹ ہیں بچوں کی آبزرو کرنا ہے تو وہ کتنی ہوتی ہیں, کیسے کیسے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آن لائن آپ ان کو ٹریننگ دیں کہ کریٹنگ روبرکس ان 10 منٹس, کہ کسی بھی طرح کا جو روبرک ہے, جو کوئی ٹیسٹ ہے, کوئی اسیسمنٹ ہے, وہ آپ نے اگر ڈیزائن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یعنی وہ ڈفرنٹ سچویشن, ڈفرنٹ سکل لیول, ڈفرنٹ لرننگ کا جو لیول ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے اس کو ٹریننگ دے دیں. تیسرا جو پروجیکٹ آپ اس کو دے دیں ڈفرینشیٹڈ ورک شیٹس, اس کا تعلق اسیسمنٹ سے ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے بچوں کی بعض کا پریکٹس بھی کراتے ہیں, بعض کا آپ ان کی اسیسمنٹ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ ان کو کچھ کریٹیو قسم کی ورک شیٹ ڈیزائن کرنے کا ٹاسک دے دیں. آپ ان کو کہہ دیں جی آپ نے 25 ورک شیٹس تیار کرنی ہے اور 25 کی وہ فارمز اینڈ ٹائپس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, گول آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, وہ پورا ڈیزائن کر کے دیں. وہ ڈیلی ایک بھی کریں, مہینے بعد 25 ہو جائیں, وہ ایکسپلین کریں کہ میں نے اس میں کیا ڈالا. اب ظاہر ان کی اپنی کریٹیوٹی اور وہ سب کچھ آئے گا. اور اگر وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی اور ٹول سے بنا بھی لیں, پریزنٹ تو انہوں نے خود کرنا ہے. اور انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ وہاں پہ ان کے لیے کوئی گرومنگ ڈے رکھ سکتے ہیں, ویلنس سیشن رکھ سکتے ہیں, اسپا ڈے رکھ سکتے ہیں جس میں وہ اپنا خیال رکھ سکیں. یعنی آپ کے پاس دیکھیں سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے, ہر مہینے آپ نے, میں جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس ظاہر ہے پورا 12 منتھ پورا پلان ہے جس میں 12 ان پرسن ٹریننگز ہیں, 12 آپ کی آن لائن ٹریننگز ہیں, 12 انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں, 12 پروجیکٹس ہیں. تو یہ سب کام آپ ٹی این اے کی بنیاد پہ کرو. میں نے ظاہر اپنے ٹی این اے کی بنیاد پہ جو ٹیچرز میں کمی نظر آئی میں نے اس کی بنیاد پہ بنایا ہوا ہے. آپ کنسسٹنسی سے عمل کریں اور آپ یہ کنٹینیو سسٹم بنائیں. پھر آپ ذرا امیجن کریں آپ کے اسکول سے ٹیچرز جا رہے ہیں, پھر نئے آ رہے ہیں, وہ سسٹم میں آ رہے ہیں, وہ آٹومیٹکلی اس کے مطابق جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں, وہ سیٹ ہو رہے ہیں. اور یہ کیلنڈر کا حصہ ہوگا, ٹائم ٹیبل کا حصہ ہوگا. آپ نے اس کو کبھی سیٹرڈیز میں شفٹ کیا ہوگا, کبھی کوئی ایسی چھٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو انگیج کیا ہوگا اور اس میں جو ہے نا وہ آپ نے کام کرنے کی بات کی ہوگی. تو اس طرح کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور کیلنڈر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کا ریویو کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے, پھر دیکھتے ہیں اس میں تبدیلی کیا ہے. جو ہر ایک ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, انگیج کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی ان کے لیے انعام رکھتے ہیں. ان کا اپریزل سسٹم میں ان کی جو رینکنگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. آپ مختلف طریقوں سے ان کا انکریمنٹ لگا دیتے ہیں یا کوئی بھی اور کام کسی بھی قسم کا آپ ان کے لیے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو یہ اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے, کیونکہ ٹیچر کے پروجیکٹ کی خالی بات کرنی تھی تو میں نے کہا باقی بھی جو چیزیں ایکچولی جو لنک کرتی ہیں ٹیچر کے ساتھ, ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کا پورا جو سسٹم ہے وہ آپ کس طرح سے اپنے اسکول میں چلا سکتے ہیں. تو وہ یہ تھی. اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ایجوکیشنل ٹورز آپ نے وہ اپنے اسکول میں کس طرح سے پلان کرنے اور کن کن پلیسز پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں.